کبھی سوچا ہے کہ آپ پر کوئی الزام لگے، آپ عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کریں اور باعزت بری ہو جائیں؟ جی، قانون کی نظر میں آپ بالکل صاف ہیں، لیکن جب آپ سمجھے نوکری یا ویزا کے لیے ایک سرکاری کردار کا سرٹیفکیٹ لینے جائیں ہاں، تو اس پر پھر بھی اس پرانے ختم شدہ تیس کا ذکر موجود ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا عدالتی بریت صرف ایک کاغذی کاروائی ہے یا یہ واقعی آپ کے عوامی کردار سے ماضی کے الزام کا داغ مٹا دیتی ہیں؟ دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے۔ آج ہم لاہور ہائی کورٹ کے ایک ایسے ہی فیصلے کی گہرائی میں جائیں گے جس نے اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ بالکل درست۔ یہ بظاہر ایک فرد کا معاملہ لگتا ہے، عبد الرحمان فریاد کا، جی، لیکن اس کے پیچھے آپ دیکھیں تو فرد کے بنیادی آئینی حقوق ہیں، خاص طور پر انسانی وقار کا حق۔ آرٹیکل 14؟ جی، آرٹیکل 14۔ پھر ریاستی اداروں کی ریکارڈ رکھنے کی ذمہ داریاں ہیں اور عدالتی فیصلوں کا عملی نفاذ کیسے ہو، یہ سب قانونی اور انتظامی پہلو جڑے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ ہمارے پاس اس کیس کا تفصیلی عدالتی حکم نامہ موجود ہے، اس میں جو دلائل دیے گئے وہ سب اور متعلقہ قانونی نکات کا تجزیہ بھی۔ تو آج ہماری کھوج کا مرکز یہ ہے کہ جب عدالت کسی شخص کو مکمل طور پر بری کر دیتی ہے تو ریاست کے جو ڈیجیٹل ریکارڈز ہیں، خاص طور پر پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ، اس پر اس کا کیا اثر پڑنا چاہیے؟ جی، کیا یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کا مطلب ہے کہ ماضی کا ہر سایہ، بھلے وہ الزام غلط ہی کیوں نہ ثابت ہوا ہو، وہ ہمیشہ ہمارا پیچھا کرتا رہے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے آج کل۔ آئیے اس دلچسپ کیس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس شخص کی کہانی کیا ہے؟ عبد الرحمان فریاد، ان کے ساتھ ہوا کیا تھا اصل میں؟ جی، عبد الرحمان فریاد اور ان کے ایک ساتھی تھے محمد اسامہ۔ ان پر اپریل 2024 میں پنجاب میں پتنگ بازی پر پابندی کا قانون ہے نا؟ ہاں، وہ کائٹ فلائنگ آرڈیننس۔ جی، پنجاب پروہیبیشن آف کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2001، اس کی خلاف ورزی کا الزام لگا تھا۔ اچھا، الزام کیا تھا؟ الزام یہ تھا کہ 6 اپریل 2024 کی صبح انہیں ایک رکشہ میں روکا گیا اور ان کے پاس سے پتنگیں اور ڈور وغیرہ ملے۔ اس بنیاد پر لاہور کے تھانہ نواں کوٹ میں ایک FIR درج ہوئی، نمبر تھا 1254/2024۔ اچھا، یعنی یہ کوئی بہت سنگین قسم کا جرم نہیں تھا، مطلب کوئی دہشت گردی، قتل یا بڑا فراڈ، ایسا کچھ نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہی نقطہ بعد میں عدالت نے بھی نوٹ کیا۔ یہ الزام ایسا نہیں تھا جسے قانون کی زبان میں اخلاقی پستی یا مورل ٹرپچوٹ کہتے ہیں۔ صحیح۔ یعنی کوئی ایسا کام جو معاشرہ بہت ہی برا سمجھتا ہو، اور نہ ہی یہ ریاست کے خلاف کوئی جرم تھا۔ خیر، جب یہ کیس میجسٹریٹ کی عدالت میں گیا تو 20 دسمبر 2024 کو میجسٹریٹ صاحب نے ضابطہ فوجداری یعنی CRPC کی دفعہ 249A کے تحت 249A، جی، اس کے تحت دونوں ملزمان بشمول عبد الرحمان فریاد کو بری کر دیا۔ اور 249A میں بری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عدالت سمجھتی ہے کہ الزام بے بنیاد ہے، شواہد بالکل ناکافی ہیں اور مقدمہ چلانے کا کوئی فائدہ یا جواز ہی نہیں ہے۔ اچھا، یعنی کیس وہیں ختم؟ جی، اور اہم بات یہ کہ یہ فیصلہ حتمی ہو گیا، فائنل ہو گیا۔ ریاست نے یا کسی اور نے اس بریت کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی۔ تو قانونی طور پر کہانی ختم، وہ بے گناہ قرار پائے۔ پھر اصل مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ ہائی کورٹ کیوں جانا پڑا؟ مسئلہ اصل میں تب شروع ہوا جب عبد الرحمان فریاد نے برطانیہ جانا تھا۔ اس کے لیے انہیں پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے تھا۔ انہوں نے اپلائی کیا۔ 13 مارچ 2025 کو جو سرٹیفکیٹ انہیں جاری ہوا اس میں باقی تفصیلات تو ٹھیک تھیں، لیکن اس میں اسی FIR 1254/2024 کا حوالہ بھی موجود تھا، حالانکہ وہ اس کیس میں بری ہو چکے تھے۔ یہ تو واقعی عجیب بات ہے۔ مطلب عدالت نے بری کر دیا لیکن سرکاری کاغذ پر وہ کیس پھر بھی نظر آ رہا تھا، ایک قسم کا داغ۔ بالکل، آپ کہہ سکتی ہیں ایک طرح سے ان کے ریکارڈ پر یہ چیز موجود تھی۔ تو ظاہر ہے انہوں نے اس پہ اعتراض کیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے باقاعدہ درخواست دی ہوم سیکرٹری حکومت پنجاب کو کہ بھئی میں تو اس کیس میں باعزت بری ہو چکا ہوں، تو میرے سرٹیفکیٹ سے اس FIR کا حوالہ ہٹایا جائے اور ایک صاف سرٹیفکیٹ دیا جائے۔ پھر جب اس درخواست پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو انہیں انصاف کے لیے لاہور ہائی کورٹ جانا پڑا۔ یہ ان کی پہلی ریٹ پٹیشن تھی، 25979/2025۔ اچھا، 2 مئی 2025 کو ہائی کورٹ نے یہ درخواست نمٹائی اور ہوم سیکرٹری کو ہدایت کی کہ 15 دن کے اندر عبد الرحمان فریاد کی درخواست پر
قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔ یعنی عدالت نے تو کہہ دیا تھا کہ فیصلہ کرو، پھر بھی معاملہ حل نہیں ہوا، ایسا کیوں؟ بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا۔ بظاہر وہ سرکاری کاموں میں دیر سویر ہو جاتی ہے، یا شاید کوئی اور وجہ ہو۔ مقررہ 15 دن میں فیصلہ نہیں ہوا۔ اوہ، رپورٹس کے مطابق عبد الرحمان فریاد کو شاید دوبارہ عدالت جانا پڑا۔ عمل درآمد نہ ہونے پر ممکن ہے توہین عدالت کی درخواست دی ہو۔ خیر، اسی دوران آخرکار ہوم ڈپارٹمنٹ نے ان کی اصل درخواست پر فیصلہ کر ہی دیا، اور 3 جون 2025 کو انہیں خط ملا جس میں لکھا تھا کہ ان کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ یعنی حکومت کا موقف تھا کہ FIR کا حوالہ نہیں ہٹایا جا سکتا۔ کمال ہے، یعنی انکار کر دیا۔ جی، انکار کر دیا۔ اسی انکار کے فیصلے کے خلاف انہوں نے پھر لاہور ہائی کورٹ میں ایک نئی رٹ پٹیشن دائر کی 40844 آف 2025، اور اسی پٹیشن پر یہ حالیہ فیصلہ آیا ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اب صورتحال بالکل واضح ہو گئی۔ ایک طرف عبد الرحمان فریاد جو کہہ رہے تھے کہ میں عدالتی طور پر بے گناہ ہوں، میرا ریکارڈ صاف ہونا چاہیے، خاص طور پر عوامی دستاویزات پر۔ جی۔ دوسری طرف حکومت پنجاب، ان کا موقف تھا کہ یہ حوالہ نہیں ہٹ سکتا۔ ان کے انکار کی بنیاد کیا تھی؟ وہ کیوں بضد تھے؟ دیکھیں، حکومت کا موقف بنیادی طور پر تکنیکی اور انتظامی قوانین پر مبنی تھا۔ کیسے؟ انہوں نے پنجاب پولیس رولز 1934 کا حوالہ دیا، خاص طور پر رول 24.5 اور ایک ترمیم شدہ رول تھا چیپٹر 24 کا رول 5 جو جنوری 2024 سے لاگو ہوا۔ اچھا، ان رولز میں کیا لکھا ہے؟ ان کے دلائل کا خلاصہ کچھ یوں تھا۔ پہلا کہ بھئی FIR کا اندراج اور اس سے متعلق ساری کاروائی ایک سسٹم میں ہوتی ہے، پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم، یعنی PSR۔ ویڈیو کا بقیہ حصہ سننے یا دیکھنے کے لیے براہ مہربانی ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی ویڈیو پر جائیے۔ آپ کے وقت کے لیے شکریہ۔ نوٹ فرما لیجئے، دا ٹرانسلیشن سینٹر رجسٹرڈ فرم کی جانب سے فراہم کردہ تمام معلوماتی، قانونی، تعلیمی یا عمومی نوعیت کے پیغامات، مضامین اور تجزیے صرف فکری رہنمائی اور عوامی آگاہی کے مقصد کے تحت شائع کیے جاتے ہیں، جس کی تمام تر ذمہ داری اصل ماخذ ذرائع پر عائد ہوتی ہے، نہ کہ دا ٹرانسلیشن سینٹر پر۔ یہ احتیاطی وضاحت و عمومی اعلان دستبرداری دا ٹرانسلیشن سینٹر جیلم کی جانب سے پیش خدمت ہے۔ شکریہ۔